مرشد مرشد وہ جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہو اور اس کی ایما پہ یا اس کے کہنے کے مطابق، اس کے قول کے مطابق یا اس کے حکم کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہو۔ میں کچھ سوال آج چھوڑے جا رہا ہوں دماغوں میں، زندگی میں معلوم نہیں کہ کب میرا رابطہ ہو آپ سے، لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو لوگ مرشد کو مانتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں، جو بھی مرشد ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، کسی کی طرف پوائنٹ نہیں کر رہا، جو بھی مرشد ہیں اور جن کے بھی ہیں، میں سب کی تعظیم کرتا ہوں، لیکن ایک سوال کرتا ہوں، جب وہ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کی بدخوئی کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں، تو اس وقت وہ مرشد سے پوچھتے ہیں، لیکن جب وہ کسی کی مدد کرنا چاہیں یا کسی کو سپورٹ کرنا چاہیں، یا جیسے قرآن پاک میں لوگوں کو مدد کرنے کا ہے یا ذکر ہے کہ یہ آپ قرض حسنہ دیں یا کسی کی مدد کریں، کسی ضرورت مند محتاج کی یا کسی سائل کی مدد کریں، اس وقت ان کو مرشد یاد آ جاتا ہے کہ جی ہم نے مرشد سے پوچھنا ہے، اور مرشد کے بغیر ہم قدم نہیں اٹھاتے۔ لیکن کسی کا حق کھاتے ہوئے یا کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اس کو مرشد یاد نہیں آتا، یا کوئی برا عمل کرتے ہوئے مرشد یاد نہیں آتا۔ مرشد یاد آتا ہے تو اس وقت جب وہ کوئی اچھا عمل کرنے جا رہا ہو، اس کو مرشد روک رہا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں کرنا۔ میرا سوال یہ ہے، بہت سی کمیونٹیز میں، مسلمانوں کی بہت ساری کمیونٹی میں ایسا ہے کہ لوگوں نے کسی نہ کسی کی بیعت کی ہوئی ہے، یا کسی کو مرشد مانا ہوا ہے، یا کوئی ان کا پیر ہے جن کے احکام کے مطابق چلتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا وہ برا عمل کرتے ہوئے اپنے مرشد کا نام استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اچھا عمل کرتے ہوئے مرشد یاد آ جاتا ہے۔ تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے آپ مرشد کون ہے؟ مرشد وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو۔ ہم زندہ مرشدوں کو تو مان رہے ہیں، غائب مرشد کو نہیں مان رہے ہیں۔ غائب ہمارا مرشد بیسیکلی اللہ ہے، یا پیغمبر ہیں، یا پیغمبر کے بعد آل پیغمبر ہیں، یا آل پیغمبر کے بعد انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ائمہ کرام ہیں۔ ائمہ کرام سے تب ہم پوچھتے ہیں جب ہم نے کوئی اچھا عمل کرنا ہو۔ تو میرا سوال ان سے ہے جو مرشدوں کو مانتے ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، کیا مرشد ان کو اچھے کاموں سے ہی منع کرتے ہیں؟ دوسری بات، تو جو لوگ ایک غائب ایمان کو مانتے ہیں، غائب اللہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اللہ کی مانتے ہیں؟ صرف ہم وجود سے، مجسم ایک وجود ہے جس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی کوئی نہیں ماننی۔ اللہ کے احکام قرآن پاک میں موجود ہیں، اس کو نہیں ماننا۔ میرا سوال بہت سے لوگوں سے ہے، بہت ساری کمیونٹی سے ہے، اور اس کا جواب تو ظاہر ہے، میں ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم ہوں، لیکن سوال تو پیدا کرتا ہوں۔ سوال ہے اور سوال ہونا چاہیے یہ کہ برا عمل کرتے ہوئے مرشد یاد آتا ہے، مرشد یاد نہیں آتا، اچھا عمل کرتے ہوئے مرشد یاد آ جاتا ہے۔ تو وہ اپنے مرشدوں کا نام بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے جن کو بیعت کی ہوئی ہے یا جن کو وہ فالو کرتے ہیں، ان کا نام خراب کر رہے ہیں۔ آپ بھی پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ کن کے بیعت ہیں اور کن کی آپ مرشدی میں، فقیری میں آ گئے ہیں۔ تو پوچھیں ان سے کیا انہوں نے عمل کیا ہے، انہوں نے ایسا عمل کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا قرآن پاک میں حکم دیا ہے اس کے مطابق تو کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برائی کے لیے تو آپ کے اندر شیطان بھی ہے۔ میں ایک بیان سن رہا تھا، اس بیان میں مولانا صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات کی اور مزہ آیا، دل کو لگی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو عالم غیب میں بیٹھ کے شیطان تو ورگلا لیتا ہے، لیکن عالم غیب میں بیٹھ کے اللہ نہیں ورگلا رہا، اللہ آپ کو سیدھا راستہ دے رہا ہے۔
اگر آپ کے پاس عالم غیب میں بیٹھے ہوئے شیطان کے پیغام بہکاوے مل رہے ہیں تو عالم غیب میں اللہ کے بہکاوے کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ کے حکم کیوں نہیں ملتے؟ اس کا پیغام کیوں نہیں پہنچتا؟ بہت خوبصورت بات تھی کہ میں کھل کے تھوڑا سا بول دوں کہ عالم غیب میں اگر شیطان آپ پہ عمل کر سکتا ہے تو عالم غیب پہ آپ کے وہ مرشد کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ یا عالم غیب پہ آپ کے وہ امام جن کی آپ دعائیں کرتے ہیں کہ جلدی ظہور ہو، وہ کیوں نہیں عمل کر سکتے آپ کو اچھے عمل کی طرف؟ کیوں نہیں راغب کر سکتے؟ میں بہت سارے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا اور نہ ہی کسی کمیونٹی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، لیکن سب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ امام العصر کا انتظار بھی کر رہے ہیں، امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ عالم غیب میں ہیں، تو عالم غیب میں شیطان ہے، شیطان تو ان پہ بہت بھاری ہو جاتا ہے، لیکن عالم غیب میں بیٹھے ہوئے امام ان پہ یا امام یا ان کے مرشد غالب نہیں ہو سکے؟ اپنے آپ سے پوچھیے گا اور اپنے مرشدوں سے بھی جا کے پوچھیے گا کہ حقائق کیا ہیں، سچائی کیا ہے۔ یا تو آپ ان کا نام خراب کر رہے ہیں یا پھر اپنے آپ کے اپنے کرتوت دکھا رہے ہیں کہ آپ کا عمل ذاتی عمل ایسا ہے اور آپ ذاتی طور پہ ایسے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ان سوالوں کو تلاش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔